نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجبال في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 43 تک 14 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ انسانوں کو اکثر و بیشتر جو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ان کے اعمال کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت اکثر و بیشتر لوگوں کو ان کی بدعمالیوں پر فوراً گرفت نہیں کرتے بلکہ موقع اور مہلت دیتے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی اپنی کچھ قدرت کی نشانیاں اور دلائل بیان کیے۔ چوتھی بات ان آیات کریمہ میں اہل جنت کو بیان کیا گیا اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا۔ اور پانچویں اور آخری بات برے لوگ یا برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ وہ ان کا انجام اس کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے سو تمہارے اپنے عملوں سے ہوئی ہے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیتا ہے۔ دو باتیں یہاں پر اس آیت میں بیان ہوئی۔ پہلی بات انسان کو جو آزمائشیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس سے یہ ضابطہ معلوم ہوا کہ انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب سوال سمجھیں، سوال اور جواب کے تناظر میں سمجھیں گے تو بات ذرا سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں تو انبیاء پر بھی آتی ہیں، مصیبتیں اور آزمائشیں تو معصوم بچوں پر بھی آتی ہیں، اولیاء اللہ پر بھی آتی ہیں، تو کیا ان کی بھی مصیبتیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہاں تو ضابطہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بدعملیوں کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تو انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، معصوم بچوں پر بھی آتی ہیں۔ تو نعوذ باللہ اگر یہی مطلب ہو تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جواب۔ دو طرح کے جواب سمجھیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت کے مخاطب تمام انسان نہیں ہیں، بلکہ وما اصابکم من مصیبت کے مخاطب کون ہیں؟ پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں اور وہ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں، الٹا رسول پر الزام تراشی کر رہے ہیں کہ اس رسول نے اس کلام کو اپنی طرف سے بنا کر یا کسی سے سیکھ کر اللہ کی طرف منسوخ کر دیا۔ تو یہ مخاطبین ہیں۔ تو جب مخاطب ہی اس کے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کے منکر ہیں تو پھر تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں اللہ کا خطاب قرآن کے منکروں کو ہے کہ اے منکرین قرآن، اے قرآن کی حجت کے سامنے اپنی حجتیں پیش کرنے والے لوگوں، اے قرآن کی تبلیغ کے مقابلے میں اپنا انکار کرنے والے لوگوں، تم سنو، تمہارے اوپر جتنی بھی
آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آئیں گی، وہ تمہاری ان بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ تمہارا عمل بد کیا ہے کہ تم قرآن کے منکر ہو، تمہارا عمل بد کیا ہے کہ تم رسول پر الزام لگا رہے ہو، تمہارا عمل بد یہ ہے کہ تم نے پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ اور دوسری بات، اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ان کو اس لیے خطاب کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے سامنے انہوں نے توحید کو بیان کیا، خاص طور پہ قبطی قوم کے سامنے، آپ دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے نا، بنی اسرائیل اور قبطی دونوں کی طرف، جب قبطیوں کے سامنے آپ نے توحید کو بیان کیا، ان پر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کی نعوذ باللہ نحوست ہے، یہ ان کی بے برکتی ہے، یہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس طرح اہل مکہ کے اقوال کو بھی سنا کہ وہ بھی کہا کرتے تھے کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں اور آزمائشیں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں جواب دیا، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، محمد کریم اور ان کے ساتھیوں کی بے برکتی نہیں ہے، یہ ان کی نحوست نہیں ہے، بلکہ ان کی تو برکتیں ہیں، نحوست تو تمہاری ہے۔ اب بات سمجھ گئی، ایک جواب سمجھ گیا کہ اس کا مخاطب مشرکین مکہ ہیں۔ اس کا مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ لہٰذا جب مشرکین مکہ ہیں، انبیاء والا، معصوم بچوں والا، اولیاء والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی ختم ہو گیا۔ ٹھیک بات۔ اب اسی سوال کا وہی سوال دوسرا جواب سمجھیے، دوسرا جواب یہ ہے وما اصابکم من مصیبۃ، اگر اس کا مخاطب تمام انسان ہوں تو پھر انبیاء کو، اولیاء کو یا معصوم بچوں کو خصوصاً ان کو کیسے نکالا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ وما اصابکم من مصیبۃ، جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کے جواب میں بعض حضرات نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبۃ میں مصیبت کی دو قسمیں ہیں، ایک مصیبت حقیقی اور دوسری مصیبت عارضی۔ جو مصیبت عارضی ہے وہ اور چیز ہے، جو مصیبت حقیقی ہے وہ اور چیز ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ خطاب فرمایا ہے کہ حقیقی مصیبت تو تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، البتہ عارضی مصیبتیں ہم اپنی منشا سے، مرضی سے اپنے نبیوں پر، معصوم بچوں پر، اپنے ولیوں پر بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ عارضی طور پر آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے درجات کو بلند کریں، ورنہ حقیقی مصیبت وہی ہے جو تمہیں پہنچ رہی ہے۔ تو اس سے بھی انبیاء کرام نکل گئے، بچے نکل گئے، کیونکہ ان کو حقیقی مصیبت، کیونکہ حقیقی مصیبت کس کو کہتے ہیں؟ حقیقی مصیبت اس کو کہتے ہیں جو واقعتاً نقصان ہو، جس کو میں آپ مصیبت سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ مصیبت ہو۔ مثال کے طور پر میں اور آپ، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے، لیکن بیماری آ جاتی ہے۔ اب بیماری ایک مصیبت ہے، بیماری ایک مصیبت ہے، لیکن یہ حقیقی مصیبت ہے یا نہیں؟ مومن کے حق میں یہ حقیقی مصیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ اس مصیبت میں مبتلا کر کے اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور نمبر 3، گناہ نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں اس کی اس مصیبت کے صبر اور اجر کو لکھ دیتے ہیں۔ تو مومن کے لیے بیماری ایک نعمت ہے، مومن کے لیے اللہ کی طرف سے پیش آنے والی تکلیف ایک نعمت ہے، حالانکہ بظاہر وہ بھی مصیبت لگتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، مثال دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بظاہر یہ مصیبت ہے، لیکن حقیقت میں اس کے نتیجے پر غور کریں تو یہ مصیبت نہیں، یہ تو نعمت بن گئی۔ وہی یوسف علیہ السلام کنویں سے اللہ نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ مصر کے تخت پہ پہنچا دیا۔ وہ دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں ہلچل مچ گئی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کی پیدائش سے کے وقت ہی اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بچے ذبح کیے جاتے رہے۔ وہ بچے جو ذبح ہو گئے وہ اپنی ماؤں کے لیے، اپنے والد کے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بن گئے۔ نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کے لیے کیا بن گیا؟ نعمت بن گئی، بظاہر مصیبت ہے۔ اور وہ بچہ جس کو اللہ نے پیدا کر کے والدہ کے گھر سے نکال کر کے دشمن کے گھر پہ پہنچا دیا، بظاہر صندوق میں ڈالنا مصیبت ہے، بظاہر گھر سے نکالنا مصیبت ہے، بظاہر دشمن کے دروازے پہ پہنچ جانا، اس کے جو ہے وہ محل کے سامنے آ کر کے صندوق کا رک جانا مصیبت ہے کہ وہ دشمن پکڑے گا، ذبح کر دے گا۔ لیکن اللہ نے اس مصیبت کے نتیجے میں جو راحت رکھی تھی، جو برکت رکھی تھی، جو نعمت رکھی تھی، وہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا اسی فرعون کا مقابلہ کرنا تھا۔ اس لیے یاد رکھیے
کہ بسا اوقات ایک چیز کو میں آپ مصیبت سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مصیبت ہوتی نہیں. حقیقی مصیبت کون سی ہوتی ہے؟ حقیقت میں وہ مصیبت وہ ہوتی ہے جو سراسر نقصان ہو. اب اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاؤں گا. ایک ہی چیز اس کے دو پہلو اور آپ کو مثال انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی اس کے گھر سے ایک دن ایک بوری کوئی اٹھا کر کے گندم کی چوری کر کے لے گیا. بہت پریشان ہوا, بہت دکھ ہوا. ایک دن دو دن کے بعد اس نے ایک بوری اٹھائی خود اور اٹھا کر کے اپنے کھیت میں جا کر کے بطور بیج اس نے پھینک دی. یہ بوری بھی اس کے گھر سے گئی. 2 دن پہلے بھی بوری گندم کی اس کے گھر سے گئی. 2 دن پہلے والی بوری پر وہ کیا ہے؟ غم زدہ ہے. آج جو بوری اس کے گھر سے گندم کی گئی اس پر غم زدہ نہیں. وجہ کیا؟ حالانکہ بوریاں تو دونوں گندم کی اس کے گھر سے گئی. نقصان تو بظاہر دونوں بوریوں کا ہوا, لیکن پہلی بوری کے نقصان پر وہ کیا ہے؟ غم زدہ ہے. دوسری بوری کے نقصان پر وہ غم زدہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بوری کے نقصان پر اس کو پتہ ہے کہ وہ حقیقی نقصان ہے, واپس اس کی تلافی ہونے والی نہیں ہے. دوسری بوری کے نقصان پر وہ نقصان نہیں سمجھتا بلکہ اس کو حقیقت میں نعمت سمجھتا ہے, نتیجے کے اعتبار سے کہ آج یہ بوری گئی, کل کو یہ ایک کے بدلے میں 100 دانے بن کر کے میرے سامنے آئیں گے. تو مومن جو ہوتا ہے نا, مومن اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو, آزمائش کو اپنے لیے مصیبت نہیں سمجھتا, آزمائش کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کا ذریعہ سمجھتا, حصول نعمت کا ذریعہ سمجھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اب پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا, پہلی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا, او مشرکین مکہ اور قرآن کے منکرو سنو, تمہیں جتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. دوسری صورت میں ترجمہ, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اے اللہ کے دشمنوں, حقیقی مصیبت جو تمہیں پہنچ رہی ہے وہ تمہاری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ورنہ میرے بندوں کو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں, ورنہ میرے نیک بندوں کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہوں, لیکن ان کو جن آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہوں ان کے لیے مصیبت ہوتی نتیجے کے اعتبار سے نعمت ہوتی. اگلی بات فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور وہ بہت سے گناہ تو معاف ہی کر دیتا ہے. یہ بڑا سادہ سا جملہ ہے. دیکھیے اس جملے کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کے پہلے گناہ پر اس کو پکڑے اور پکڑ کر کے اس کو تلف کر دے, ہلاک کر دے. یہ اصول نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں اصول رحمت کا ہے. اللہ کے ہاں اصول کس کا ہے؟ رحمت کے ہاں, رحمت کا ہے. ہاں اس کا غضب بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے, اس کا انتقام بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے, اس کا جلال بھی کبھی ظاہر ہوتا ہے, لیکن اس کا اصول کیا ہے؟ ان رحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا اور اس پر الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے. ملزم سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں تفتیش شروع ہوئی اور دوران تفتیش یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ آدمی ملزم نہیں ہے بلکہ یہ آدمی مجرم ہے, جرم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. جب جرم ثابت ہو گیا اب وہ آدمی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر خدمت ہوا اور الحاح و زاری کی, رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا. وجہ پوچھی سیدنا عمر ابن خطاب نے. اس نے کہا حضرت پہلی دفعہ میں نے گناہ کیا ہے, پہلی دفعہ میں نے چوری کی ہے اور پکڑا گیا ہوں, تو میں معافی چاہتا ہوں, آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا, آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کروں گا. ما سرقت قط قبلها, اس سے پہلے کبھی میں نے چوری نہیں کی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کذبت, تو جھوٹ بولا ہے, یہ بات تو جھوٹی کر رہا ہے, یہ بات سچی نہیں ہے. پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو قرآن میں کہتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اللہ تو بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ تیری بات کو میں سچا نہ مانوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ وہ پہلی دفعہ کسی بھی جرم پر مجرم کو گرفتار نہیں کرتے, سزا نہیں دلواتے. معلوم یہ ہوا کہ تو اس سے پہلے بھی یہ جرم کرتا رہا, لہٰذا تیرے لیے ہاتھ کٹنے کی سزا کے سوا کوئی سزا نہیں ہے, معافی نہیں ہے. اب اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا اس کی مزید تفتیش کروائی جائے. جب تفتیش کروائی گئی تو اس کے بہت سارے چوری کے جرائم ظاہر ہوئے جس کا اس نے بعد میں خود اقرار کیا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور پھر مسکراہٹ کے ساتھ کہا پروردگار تیرا کلام برحق ہے, تیرا کلام وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اللہ بہت سارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کرتا ہے. ہم بھی بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور یہ گناہ پہلی دفعہ ہوا ہے,
آپ معاف کر دیجیے، یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی ہے، آپ معاف کر دیجیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ گناہ پہلی دفعہ ہو اللہ پردہ ڈالتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کتنی دفعہ پردہ ڈالتے ہیں، کتنے ہی گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتے ہیں، بلکہ ایک ہی قسم کے کئی دفعہ کیے جانے والے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتے ہیں. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اگلی بات فرمایا کہ اللہ تو اپنے بندے کے عیوب پر پردہ ڈالتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ حد سے تجاوز نہ کرے. تو نے حد سے تجاوز کیا ہوگا، اسی لیے تیرے پردے کو رب نے ظاہر کر دیا ہے، تیرے عیوب کو رب نے ظاہر کر دیا ہے. اس کی تفتیش کروائی جائے. اور جب تفتیش کی گئی تو معلوم یہ ہوا، اس نے خود ہی پھر اعتراف کیا کہ میں نے فلاں جگہ سے بھی چوری کی، فلاں جگہ بھی یہ جرم کیا، فلاں گھر سے بھی یہ چوری کی، فلاں جگہ بھی یہ جرم کیا. یوں اس کے کئی گناہ سامنے آ گئے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تو بھائیو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو ویسے بہت سارے گناہوں کو معافی کر دیتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. یعنی تم اگر قرآن کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہو، تبلیغ قرآن کے مخالفت میں تم کھڑے ہو جاتے ہو، تمہاری یہ بدعملی اپنی جگہ پر تو ہے، لیکن تم یہ بدعملی کر کے یا اس طرح کے دیگر جرائم کر کے تم سوچتے ہو کہ شاید تم رب کو شکست دے دو گے، رب کو عاجز کر دو گے، رب کی طرف سے دعوت دینے والے کو عاجز کر دو گے، قرآن کے مبلغین کو عاجز کر دو. تمہاری خام خیالی ہے، نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا. یاد رکھو جس دن اللہ کی لاٹھی بے آواز لاٹھی تم پر پڑی تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالأعلام. اور اسی کی نشانیوں میں سے کہ سمندر کے جہاز ہیں، اسی کے نشانیوں میں سے کیا ہے؟ سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز. دیکھیں نا اللہ کی قدرت دیکھیں. ایک سوئی چنزے بھائی، ایک سوئی جس کا کوئی وزن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ دریا میں بہ کے دریا میں ڈوب جاتی ہے. اسی دریا میں لاکھوں ٹن وزنی جہاز، اس کے اندر لاکھوں ٹن وزن رکھا ہوا. کئی انسان وہ تیر رہے ہیں، وہ ڈوب نہیں رہے. کون ہے جو اتنے بڑے وزن کو تیرا رہا ہے اور کون ہے جو ہلکی سی چیز کو ڈبو رہا ہے؟ اللہ اکبر. وہ جہاز کیسے ہیں؟ فرمایا گویا پہاڑ ہیں، کل اعلام و پہاڑ ہیں. اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جو کشتیاں ہوتی تھیں وہ بالعموم جو ہوا ہے، ہوا کی دوش پہ چلتی تھی. ہوا ہوتی تو کشتیاں آگے کو بڑھتی اور ہوا نہ ہوتی تو کشتیاں رک جاتی تھیں. وہ پرانا وقت تھا. اب جو جدید دور ہے جس میں ایندھن اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں پر بھی مشکلات یہ ہیں کہ جب بہت طوفانی ہوا سمت مخالف سے آتی ہے تو پھر یہ جو لاکھوں ٹن وزنی جہاز ہوتے ہیں یہ سطح سمندر پر رک جاتے ہیں. کون ہے اتنے وزنی جہازوں کو روکنے والا؟ وہی ہے یشاء یسکن الريح. اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے. فیظللن رواکد علی الظہری. ہوا کو روک دے تو کشتیاں سمندر کی سطح پر رک جائیں. یا اللہ ہواؤں کو ان کی سمت مخالف میں چلا دے تو یہ جو بڑے بڑے جہاز ہیں جو ہوا کی دوش پہ تو نہیں چل رہے لیکن ہوا ان کو سمندر کی سطح پر روک سکتی ہے. اللہ کی روک سکتی ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. او یوبقون بما کسبوا ویعفو عن کثیر. یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے. کیا معنی یہ ہے یا تو بندے اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں پر جو ہے وہ شکر ادا کریں اور مصیبتوں پر صبر کریں، یا یہ کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. یہاں پر بھی پھر وہی بات فرمائی گئی. فرمایا اور بہت سے گناہوں کو تو معافی کرتے، بہت سارے قصوروں کو تو معافی کر دیتے ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا. جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے کوئی نجات نہیں، کوئی خلاصی نہیں. فما اوتیت ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. جو مال و متاع تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار مال ہے. یعنی دنیا کی زندگی کی ایک چیز ہے جو کہ ناپائیدار ہے. پائیدار نہیں، پائیدار تو کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہیں. وما عند اللہ خیر وابقا. اور جو کچھ اللہ کے یہاں وہ بہتر ہے اور قائم رہنے والا ہے. کیا اللہ کے یہاں کیا ہے؟ اللہ کے یہاں تمہارے جانے والے اعمال ہیں، وہی اصل چیز ہے، وہی پائیدار ہے. جو تم نے دنیا کمائی ہے یہ ناپائیدار ہے. اب یہ بات کر دی کہ اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ پائیدار. فرمایا وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ یعنی جنت، یہ چیز جو اللہ کے ہاں ہے، وہ نعمت جو اللہ کے ہاں ہے، وہ پائیدار چیز جو اللہ کے ہاں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں. جو ایمان لائے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں؟ فرمایا ان کی صفات کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں.
مشہور و معروف بات ہے، بہت زیادہ اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی. دوسری بات والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. دیکھیے توجہ، بڑے بڑے گناہ، اس میں شرک بھی ہے، اس میں کبر بھی ہے، اس میں قتل و قتال بھی ہے، اس میں زنا بھی ہے، اس میں شراب خوری بھی ہے، اس میں سود بھی ہے، اس میں جو ہے وہ دوسروں کا حق تلف کرنا بھی ہے، ہاں جی، دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا بھی ہے، گالم گلوچ کرنا بھی ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا بھی ہے، ہاں جی، چوری کرنا بھی ہے، اس میں جو ہے وہ ڈکیٹی کرنا، رازداری کرنا، اس میں وہ تمام جرائم جن پر اللہ نے لعنت بھیجی. توجہ، وہ تمام جرائم جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، یا وہ تمام جرائم جن پر اللہ نے غصے کا اظہار کیا، یا وہ تمام جرائم جن پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی. تین باتیں، اللہ نے لعنت کی، یا غصے کا اظہار کیا، یا ان جرائم پر اللہ نے جہنم کی وعید سنائی. یہ تمام تر گناہ جن پر لعنت ہوئی، جن پر غضب کا اظہار کیا گیا، جن پر جہنم کی وعید کا اعلان کیا گیا، یہ سارے گناہ گناہ کبیرہ ہیں. یہ سارے گناہ گناہ، یہ سمجھنے کے لیے بات ہے، ورنہ گناہ گناہ ہوتا ہے بھائی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آگ آگ ہوتی ہے، چنگاری کی صورت میں ہو یا بھڑکتے شعلوں کی صورت میں ہوتی، دونوں نقصان دہ ہوتی. ریت کے ذرات کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بڑے بڑے پہاڑ انہی ذرات سے مل کر کے بنتے ہیں. اور ویسے بھی جب کوئی آدمی صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی بار بار اس صغیرہ گناہ کو کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ ویسے کبیرہ بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پہلی بات اللہ پر توکل کرتے ہیں. دوسری بات گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، ان گناہوں سے جن پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان گناہوں سے جن پر اللہ کا غضب پیدا ہوا، ان گناہوں سے جن کو اللہ نے نتیجتاً جہنم، جن کے بارے میں قرار دی گئی کہ ان کے انجام جہنم ہے، فرمایا ان سے بچتے ہیں. تیسری بات وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. بے حیائی کے کاموں سے مراد کیا ہے؟ بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے کام یعنی کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، دل سے سوچنا، قدم بے حیائی کی طرف چلانا، یا مجالس بپا کرنا، یا اس طرح کی جو ہے وہ تحریر کو یا اس طرح کے لٹریچر کو پڑھنا، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ بے حیائی کی بات. گالم گلوچ اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اپنا نفسانی تلذذ کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. تو بے حیائی کی باتوں کی بھی ایک لمبی تفصیل. چوتھی بات وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ بات بھی ہمارے سامنے کہاں آئی ہے؟ چوتھے پارے میں سورۃ النساء، سورۃ آل عمران کے اندر آئی ہے. کیا کہ واللہ یحب المحسنین. جس آیت کریمہ میں آیا کہ واللہ یحب المحسنین، اس کے اندر پہلی بات ہی آئی ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، فرمایا کہ جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ چوتھی صفت بیان فرمائی گئی. پانچویں صفت اہل جنت کی یہ ہے کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں، اپنی رب کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اپنے رب کے احکامات پر سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں. چھٹی بات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں. اس سے بدنی عبادت کی طرف اشارہ ہے، اس سے بدنی عبادت کی طرف. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. اپنے کام آپس کے، توجہ، کن کاموں میں مشورہ جائز ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیے، یاد رکھیے وہ امور جو امور شرعیہ ہیں اور ان کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، چاہے قرآن کی آیت سے، چاہے احادیث مبارکہ سے، یا پھر اس کے بعد اجماع امت سے، ان کے اندر مشاورت نہیں ہوگی. ان کے اندر مشورہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس بات پہ مشورہ نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اس پہ مشورہ نہیں ہوگا کہ جناب حج کا فریضہ ادا ہونا چاہیے کہ نہیں. یہ وہ امور شرعیہ ہیں کہ جو حتمی ہیں اور ان میں مشاورت نہیں ہے. ہاں وہ امور جو امور سیاسیہ ہیں، امور معاشرت ہیں، امور مدنیہ ہیں، یعنی نظام مملکت چلانے کے لیے، نظام بلدیہ چلانے کے لیے، یا اپنے معاشرتی معاملات کو دیکھنے کے لیے، تجارت کو دیکھنے کے لیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مشاورت کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ والی تجارت کی جائے یا نہ کی جائے، وہ والا کاروبار شروع کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس جگہ پہ کیا جائے یا اس محلے میں کیا جائے، اس بازار میں کیا جائے یا اس ایریے میں کیا جائے. یہ مشاورت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ یوں کہیں کہ جناب نماز ظہر کی ادا کی جائے یا نہ کی جائے، یہ مشاورت نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ سمجھیں، مشورہ ہوگا ان امور میں جن امور کے اندر اللہ کی طرف سے واضح، رسول کی طرف سے واضح، یا اجماع امت کی طرف سے واضح کوئی پیغام موجود نہ ہو. ان امور میں مشورہ ہوگا. پہلی بات. دوسری بات، مشورہ کرنا سنت عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو طرح کے مشاورتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک وہ مشورہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص لوگوں سے، اور یہ مشورہ ہم احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دو لوگوں سے عمومی طور پر خصوصی مشورہ کیا کرتے تھے. دو لوگوں سے، ایک کا نام ابو بکر، دوسرے کا نام عمر. وہ آج بھی حضور کے ساتھ زندہ ہیں، حضور کے ساتھ اسی جگہ پہ ہیں جہاں حضور زندہ ہیں، وہاں وہ دونوں بھی زندہ ہیں. رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو. آپ بیٹھ جائیں، عمر آپ بھی بیٹھ جائیں. بیٹھ گئے، سب چلے گئے. پھر مشورہ ہو رہا ہے.
کبھی کبھی لمبا مشورہ ہو رہا ہے. یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ایک یہ مشورہ ہے جو آپ خصوصی طور پہ فرمایا. ایک وہ مشورہ ہوتا تھا جو آپ عمومی فرمایا کرتے تھے، لیکن عمومی مشورے کے اندر بھی آپ کی مشاورت ایسی ہوتی تھی کہ آپ سبھی لوگوں سے رائے نہیں لیتے تھے. سب لوگوں کی موجودگی میں کچھ افراد سے رائے لیا کرتے تھے. یہ افراد کون ہوتے تھے؟ یقیناً اپنی قوم کے سردار، اپنے محلے کے چیدہ افراد. گویا یہ سرکردہ لوگ ہوتے تھے جن کی رائے کو حضور علیہ السلام طلب کرتے تھے. اب یہ رائے لیا کرتے تھے حضور، خصوصی مشورہ بھی عمومی مشورہ بھی حضور علیہ السلام مشورہ کیا کرتے تھے. اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کو خود فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب آپ معاملات میں ان سے مشورہ لیا کیجئے. وحی آ جائے تو وحی کا پاس رکھنا ہے، اسی کی پاسداری کرنی ہے. لیکن اگر کسی معاملے میں وحی نہیں آتی تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر آپ ان کے ساتھ مشورہ کیجئے. اچھا، یہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ توجہ کیجئے، یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو غزوہ احد میں تھے اور غزوہ احد میں دشمن کے اچانک حملے کی وجہ سے وقتی طور پر کچھ لمحے کے لیے میدان سے پیچھے ہٹ گئے. تو اللہ کی طرف سے سخت عتاب آیا پہلے، پھر معافی کا اعلان آیا، اور معافی کا جب اعلان آ گیا تو اب اپنے حبیب کو بھی فرما دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کر دیجئے، اور آئندہ کے لیے معاملات میں ان سے مشاورت بھی جاری رکھیے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کی ایک گروہ نے، ایک طبقے نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مشورہ کرنا غیر امور وحیہ پر، جو امور وحی سے تعلق نہیں رکھتے ان کے متعلق وحی اپنا مشورہ کرنا حضور پر واجب تھا. تو بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ واجب تو نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اب اس سے پتہ چلا کہ مشورہ ایک بہت اہمیت کی حامل چیز ہے اور عمل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ خاص لوگوں سے کیا کرتے تھے، ہر ایک سے نہیں کرتے تھے. اس سے ایک خاص حکم بھی معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ہاں زمین پر موجود سارے بندوں کی ویلیو ایک نہیں ہے. رائے دینے میں سب کی رائے ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم والا ہے اور یہ وہ ہے کہ جس کو علم سے سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو دونوں کی رائے میں تو فرق آئے گا نا. یہ امور کو جس معاملے میں مشورہ لیا جا رہا ہے ان امور کو اچھی طرح جانتا ہے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی مستری ہے، اچھا، وہ اینٹ لگانا جوڑنا اچھا جانتا ہے، پلستر کرنا اچھا جانتا ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں کہ جو سیمنٹ وہ استعمال کر رہا ہے اس سیمنٹ میں کون سی چیز کتنی مقدار میں استعمال ہو کر کے یہ سیمنٹ کا پاؤڈر بنا ہے. اسے معلوم نہیں، اور اسے معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. لیکن وہ آدمی کہ جو اس محکمے کے اندر موجود ہے، جو محکمہ یہ چیزیں تیار کرتا ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سیمنٹ کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو کتنی مقدار میں ڈلیں گی تو یہ پائیدار قسم کا پاؤڈر بنے گا. مستری کا کام بہترین طریقے سے جوڑنا ہے، اس کو بہترین پلستر کرنا ہے. اس کا کام یہ تحقیق کرنا نہیں ہے کہ اس میں کتنی مقدار میں یہ چیزیں جو وہ اس کی ملاوٹ ہوئی ہے، کتنی مقدار میں یہ چیزیں جو وہ شامل کی گئی. اس کا کام یہ نہیں ہے. تو گویا اس آدمی کا فن الگ ہے، اس آدمی کا فن الگ ہے. اب اگر سیمنٹ کے بارے میں رائے لی جائے گی تو رائے جب بھی لی جائے گی اس رائے میں وہ صاحب علم کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، اس مستری کی رائے کو ترجیح نہیں دی جائے گی. ہاں، اس پلستر کو لگانے میں، اس کو استعمال کرنے میں اس کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، اس کی رائے کو نہیں ترجیح دی جائے گی، اس کی فیلڈ. اب سمجھیے بات، یہی سمجھیے کہ مشورہ جب لیا جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ مشورہ انہی لوگوں سے لینا چاہیے جو مشورہ دینے کے اہل ہو. مشورہ دینے کے یہ بھی ایک ادب ہے، اور یہ بھی ایک ادب ہے کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، وہ اچھا دیانتداری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، اپنی عقل، اپنے تجربے اور اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ مشورہ دے. غلط بات کہے گا اوپر والا علیم بذات الصدور ہے، غلط رائے دے گا اوپر والا جانتا ہے. یہ بندہ جس نے مشورہ طلب کیا اس کو تو معلوم نہیں، لیکن اس کو تو معلوم ہے نا. پھر یاد رکھیے مشورے میں جمہوریت نہیں ہے. مشورے میں جمہوریت کیا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی مشورہ لے رہا ہے 4 آدمیوں سے، 4 میں سے 3 آدمیوں کی رائے ایک ہے، ایک آدمی کی رائے دوسری ہے، تو یہ جو مشورہ لینے والا ہے اگر یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ اس آدمی کی رائے علمی اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے زیادہ دانش مندی والی بات ہے، اس کی بات پر وہ رائے، اس کی رائے پر فیصلہ کر سکتا ہے، خواہ اس کی اپنی ذاتی رائے کے بھی خلاف ہو. اور ایسا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. جمہوریت میں ووٹ یعنی سر گنے جاتے ہیں، جمہوریت میں دماغ نہیں دیکھے جاتے. بس یہ فرق ہے جمہوریت میں اور اسلامی شورائی نظام میں. یہ فرق ہے. اسلامی شورائی نظام کے اندر عقل اور دماغ کو دیکھا جاتا ہے،
وہاں پر یہ بات ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے اپنی مجلس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ٹین ایجز بچے، 20 سال سے کم عمر کے بچے آپ نے اپنی مجلس میں بٹھائے ہوئے ہیں، آپ ان سے رائے لیتے ہیں، حالانکہ ایک طرف کبار صحابہ اکرام ہیں. جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ عبداللہ ابن عباس ہیں جس کو رسول اللہ نے دعا دی ہے اے اللہ اس کے پیٹ کو کتاب کے علم سے بھر دے. اب اس کے پاس قرآن کا علم ہے، میں کیا کروں؟ ہے اس کے مقابلے میں کوئی قرآن کا ماہر تو لاؤ پیش کرو. یہاں افراد کو تولا نہیں جاتا، یہاں افراد کو گنا نہیں جاتا، یہاں پر عقل اور دماغ کو، علم اور فہم کو دیکھا جاتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اہل جنت کی 7ویں صفت یہ ہے کہ وہ آپس کے کام مشورے سے کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 8ویں صفت، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کئی دفعہ بات ہو چکی. 9ویں بات وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ. اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں. کیا مطلب؟ ظلم کا بدلہ لیتے ہیں لیکن مناسب طریقے سے. اگر قصاص لینا ہے، ایک کان کسی نے کاٹا ہے تو ایک ہی کان کاٹتے ہیں، ایسا نہیں کہ قصاص لینا ہے تو غصے میں آ گئے، ایک کو بھی کاٹ دیا دوسرے کو بھی کاٹ دیا. لو جی شیر کے اوپر سوا سے فرمایا یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اگلی بات اللہ پاک نے ضابطے کے طور پہ بیان فرمائی، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ برائی کا بدلہ تو اللہ کہتے ہیں اچھائی سے دینا چاہیے، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو کون سا اصول ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے کہ کسی برائی کا بدلہ دینا ہی ہے، سمجھے ذرا بات کو، کسی برائی کا بدلہ دینا ہی ضروری ہو تو پھر اتنا ہی بدلہ دو جتنا جرم ہوا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، ہر برائی کا بدلہ ضرور دیا جائے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. آگے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. یہ بات پہلے والی بات کی تفصیل میں کر دی. فرمایا مگر جو درگزر کرے اور درست کرے، یعنی معاملے کو درست کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے. یعنی بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے. انہ لا یحب. اچھا معاملے کو درست کرنے کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے جب ایک آدمی بدلہ نہیں لیتا، مجرم سے بدلہ نہیں لیتا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی برکت سے، اس معاف کرنے کی برکت سے اس آدمی کی اصلاح کر دے، وہ توبہ، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ آئندہ اس طرح کے جرائم سے سچی پکی توبہ کر لے. تو یہی تو اصلاح ہے. اصلاح اسی کو تو کہتے ہیں. انه لا يحب الظالمین. اس میں شک نہیں ہے کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل. اور جس شخص پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام، ہاں اگر وہ انتقام لیتا ہے تو اس کا الزام بھی کوئی، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. ہاں گناہ کس بات کا ہے؟ گناہ اس بات کا ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہوگا جو ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں. اولئک لهم عذاب علیم. یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں. گویا 10ویں صفت اہل جنت کی یہ ہوئی کہ وہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.